چیکوسلواکیہ گئے وہاں سے نکال دیے گئے، روس گئے وہاں سے نکال دیے گئے، ہالینڈ گئے وہاں سے نکال دیے گئے، انگلینڈ سے 2 مرتبہ نکالے گئے، فرانس میں دوسری مرتبہ انہوں نے پناہ لی، پھر وہاں سے نکال دیے گئے، اسپین سے نکالے گئے، اٹلی سے نکالے گئے۔ انگلستان میں جب یہ دوبارہ آئے تو ان کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی، مخصوص لباس دیا گیا کلیسا کی جانب سے، جس کو پہننے کے لیے پابند ہے تاکہ ان کی الگ پہچان اور معرفت ہو سکے۔ یہودی یہ معاویلا کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا پر کہیں ٹکنے نہیں دیا گیا، در بدر ہم نے ٹھوکریں کھائی، جہاں بھی گئے وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا، ہم بہت مضبوط ہوں۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے ان ممالک سے جہاں یہودی نکالے گئے، باقی اور قوموں میں بھی بستے تھے، ان قوموں کو کیوں نہیں نکالا گیا؟ بات تو یہ ہے کہ اگر کسی ملک نے یہودیوں کو نکالا ہے تو باقی قومیں بھی تو وہاں بستی تھی، تو ان قوموں کو انہوں نے کیوں نہیں نکالا؟ یہودیوں کی شرارتوں کی وجہ سے جہاں بھی گئے ان کو وہاں سے دیش نکالا دیا گیا، اور اگر یہ کہیں رہنے کے قابل ہوتے تو رحمت للعالمین انہیں شہر مدینہ سے نہ نکال دیا، لیکن یہ مغضوب علیہم قوم، ان پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا رہا، اور ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں اصالتاً یا وقالتاً یہودیوں اور اللہ کے غضب کی بد دعا کرنا ہوتا ہے، اور اللہ سے یہ مانگنا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، کہ یہ مغضوب علیہم قوم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بھی بتایا، من لم یجد صدقہ فلیلعن اليہود، جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو وہ یہودیوں پہ لعنت کرے، اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے۔ یہ بدبخت قوم، یہ مغضوب علیہم قوم دنیا کے اوپر سے ٹھکرائے گئے، اللہ کی بارگاہ سے بھی دھتکاری گئی قوم ہے۔ انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، نبیوں کو شہید کیا، 70 نبی انہوں نے شہید کیا، اتنی بدبخت قوم۔ اللہ کے پیغمبروں کو انہوں نے معاف نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کی ماں پر بدکاری کی تہمت لگائی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے درپے ہوئے۔ ان کی تاریخ ظلم سے، بربریت سے بھری پڑی، اور یہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم حاکم پیدا کیے گئے، پوری دنیا ہماری محکوم ہے، غلام بن کے رہے، ہماری رعایا بن کے رہے، ہم حکومت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور ہمیشہ انہوں نے انسانیت کا استحسان کیا ہے، قتل انسانی کے محرک بنے، قوموں کو آپس میں لڑایا ہے، بچوں بوڑھوں کا قتل کیا، حتیٰ کہ انبیاء کا قتل کیا، تہمتیں لگائیں، ظلم، جبر، فحاشی، عریانی کو پھیلانے کا یہ قوم ذریعہ ہے۔ بدترین قوم معمورہ ہستی پہ بسنے والی، اس خطہ ارضی پہ بسنے والی بدترین قوم یہود۔ یہ یہود نام بہبود ہمیشہ اسلام کے خلاف عداوت، دشمنی، ضد اور حد درمی رکھتے ہیں۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے غداری کی، بنو قریظہ نے اور بنو نذیر نے جو اذیتیں پہنچائیں، جس طرح انہوں نے کفار کا ساتھ دیا اور مخفی چالیں چلی، تاریخ بھری پڑی۔ اس لیے ہمیں نمازوں کے اندر اللہ سے یہ مانگنا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں مغضوب علیہم قوم کے راستے پہ نہ چلائے۔ یہ بدترین در بدری ان کا مقدر تھا، جب اللہ کی تحریر سے دھتکار دیے گئے،
جب پیغمبر رحمت کے دروازے سے نکال دیے گئے تو پھر کہیں ان کو کوئی قیام کیسے مل سکتا ہے؟ تیرے در سے جو یاد کرتے ہیں در بدر یوں ہی خال کرتے ہیں. تو در بدر ان کا مقدر 1170 میں صرف ایک یہودی یروشلم میں بیت المقدس میں رہتا تھا، صرف ایک کی تاریخ ہے. اور اس کے بعد 1750 کے اندر صرف 150 یہودی یہاں یروشلم میں انڈیا میں بیت المقدس میں رہتے. سارے علاقے کل تعداد ان کی 150 میں. پھر انہوں نے چاہا کہ ہم عیسائیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر، حالانکہ یہ عیسائیوں کے بھی صدقے نہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں. لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ ملت واحدہ لگتے، اور انہوں نے سوچا اپنی مکاری اور عیاری سے کہ عیسائیوں کو آگے رکھ کے مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیں. صلیبی جنگیں انہوں نے برپا کی اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کو استعمال کیا اور آپ پیچھے کر گئے. اور پھر انہوں نے ارض مقدسہ میں قبضے کا ایک پلان بنایا کہ ہم ارض مقدسہ میں اپنے قدم جمائیں. بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی انہوں نے ٹھان لی. اس وقت سلطنت عثمانیہ کمزور ہو رہی تھی، بدل رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان عبد الحمید کی شکل میں ایک غیرت مند حکمران نصیب کیا تھا اس امت کو. شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کے اوپر سلطنت عثمانیہ کا ناقوس بچتا تھا. تو اس کو لالچ دینا چاہا، کیونکہ سازشوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو مقروض کر دیا گیا. عالمی مہاجرین اور استعمار ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کو قرضوں میں جکڑتے ہیں، پھر اپنی شرائط منواتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو دیوالیہ کر دیتے ہیں اور ان کے وجود کو مٹا ڈالتے ہیں. یہی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہوا. آپ تاریخ پڑھیں. اور پھر کہا کہ ہم آپ کا سارا قرض اتار دیتے ہیں، آپ ہمیں بیت المقدس کے اندر جگہ دے دیجیے. ہم در بدر میں دنیا کے اوپر ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، تو ہمیں وہاں کوئی سی جگہ فراہم کر دی جائے. اور ان کا خفیہ منصوبہ یہ تھا، نیل سے لے کر فرات تک سارا علاقہ یہودیوں کے قلم رو گیا. یہ ایک صہیونی ایجنڈا تھا. آج بھی اسرائیل کا جو جھنڈا ہے اس کو اگر آپ بغور دیکھیں تو 2 ہلکے نیلے رنگ کی لکیریں ہیں جس کے درمیان اسٹار آف ڈیوڈ ہے. تو یہ پانی کے رنگ کی لکیریں فرات اور نیل کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کے اندر مکہ المکرمہ بھی آتا ہے اور مدینہ المنورہ بھی آتا ہے. اور ان کی آرزو گریٹر اسرائیل کی ہے کہ ہم سارے جزیرۃ العرب کو اپنے فرات سے لے کر کے نیل تک اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور مکہ المکرمہ اور جو ہے وہ مدینہ المنورہ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور وہ اپنے بڑے دجال کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے حرمین میں یہ حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال. ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی بیٹھی گھر میں، تو حضور تشریف لائے. تو فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور دجال کا جو آپ نے بتایا ہے تو اس وجہ سے رو رہی. تو اگر دین نے فرمایا اگر دجال اس دور میں آئے تو تیری طرف سے میں قتل کروں، لیکن وہ بعد میں آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قتل کرے گا. اور جب وہ آئے گا تو مدینہ المنورہ پر بھی وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا. اس وقت مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، 7 پٹریاں ہوں گی مدینہ المنورہ کے، اور یہ جہاں سے بھی داخل ہونے لگے گا اللہ نے ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر کیے جو دجال کو شہر مدینہ میں داخل نہیں مانے گا. یہ پھر جرف تک آئے گا اور وہاں انتظار کرے گا. 3 جھٹکے آئیں گے مدینہ المنورہ. تو مدینہ المنورہ میں جو منافق لوگ ہوں گے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں،
وہ یہاں سے نکل کے دجال کے ساتھ شامل ہو گئے اور پھر وہ یہاں سے ارض شام میں جائے گا. یہ واضح میں رکھیے گا کہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد شام کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا. جب حدیث نبوی میں شام کا لفظ آئے تو اردن اس میں شامل ہے. جب شام کا لفظ حدیث رسول میں آتا ہے تو اس میں لبنان شامل ہے، اس میں سیریا شامل ہے، اس میں فلسطین شامل ہے، اور موجودہ اسرائیل جو ہے وہ یروشلم بھی اس کے اندر شامل ہے. ان سب کے مجموعے کو شام کہتے ہیں اور یہ عرض مقدسہ ہے. حضور نے اس کے لیے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. یہ عرض مقدسہ ہے، یہ مبارک کرتی ہے، یہ پیغمبروں کا مستقر اور مامن ہے، یہ انبیاء کی جائے پیدائش ہے، یہ انبیاء کا مدفن ہے، یہ رحمتوں کا گہوارہ روح ہے، یہ نزول رحمت کا مرکز اور محبت ہے. اور بیت المقدس کی برکتیں پورے شام میں پھیلی ہوئی. ابلیس جو ہے وہ دجال جب آئے گا تو پھر وہ شام میں چلا جائے گا، یہاں حرمین سے اسے ناکامی ہوگی. اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا. تفصیل لمبی ہے کہ مسلمانوں کے 3 گروہ اردن کے علاقے میں دجال سے برسر پیکار ہوں گے. یعنی مسلمانوں کا لشکر لڑ رہا ہوگا، لشکر کا ایک حصہ تو شہید ہو جائے گا، ایک حصہ جو ہے وہ پسپا ہو جائے گا، اور ایک حصہ جو ہے وہ رات کو بیٹھ کے کہے گا کہ اب شہادت ہمارا مقبول ہے، جس کے پاس جو ہے وہ ایک دوسرے کو دے دے تاکہ ہم بانٹ کے کھائیں، اور فجر کی نماز ہم پہلے وقت میں پڑھیں گے تاکہ ہم دشمن پہ حملہ ہو. تو وہ جب صبح فجر کے لیے اٹھیں گے تو حضرت امام مہدی بھی تشریف فرما ہوں گے اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. اور پھر فرمائیں گے میرے اس کے درمیان سے دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھے. اور جو ہی وہ آپ کو دیکھے گا تو اس کا وجود یوں پگھلنا شروع ہو جائے گا جس کا پانی میں نمک پگھلتا ہے یا کوئی چکنائی والی چیز دھوپ میں پگھلتی ہے، اور آپ دجال کو قتل کریں گے. وہ مقام لطف پہ قتل کیا جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مقام لطف پہ قتل کر دیا جائے گا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا. اس زمانے میں مقام لطف ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور محدثین کہتے تھے حضور نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، لیکن ایک چھوٹے سے گاؤں میں وہ آ جائے گا. آج لطف تل ابیب سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر دنیا کے حساس ترین ایئرپورٹس میں سے ایک ایئرپورٹ ہے، اور اس کے 4 ٹرمینل ہیں، اور ایک ٹرمینل انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے اور اس کو ابھی تک کھولا بھی نہیں گیا. اور یہ 70,000 افراد کی آبادی پر مشتمل شہر ہے جو یہودیوں کا مستقر ہے. تو اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ دجال اس ایئرپورٹ سے بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن حضرت عیسیٰ کی تلوار سے کٹ جائے گا. اسلام کو اللہ نے فتح دینی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی آئیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو توڑیں گے، دجال کو کاٹیں گے. حضور نے فرمایا اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک آخری یہودی قتل نہیں ہو جائے گا. حتیٰ کہ یہ کسی درخت یا کسی پتھر کے نیچے کے پیچھے چھپ کر کے بھی پناہ لینا چاہیں گے تو وہ پتھر مسلمان مجاہد کو آواز دیں گے یا عبداللہ یا عبد الرحمن، اے اللہ کے بندے یا رحمان کے بندے ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. تو وہ مومن جو ہے وہ اس کو جا کے کاٹ دے گا. حضرت عیسیٰ جب نزول فرمائیں گے تو آپ لوگوں کو کہیں گے کہ 3 چیزوں میں سے ایک قبول کر دو، یا تو اللہ آسمان سے کوئی عذاب نازل کرے، دجال اس کا لشکر تباہ و برباد ہو جائے، اور یا یہ زمین میں دھنس جائیں، اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ ان کے اسلحے تمہارے پر بے اثر کر دے اور تمہارے اسلحے مؤثر کر دے. تو تم بتاؤ کس طرح چاہتے ہو؟ چاہ تو تمہارے سامنے آسمان سے جو ہے وہ عذاب اترے اور یہ بسم ہو جائے یا زمین میں دھنس جائے. تو سب مسلمان کہیں گے ہم تیسری چیز چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کاٹیں ان کو. وہ
وہ خوش نصیب ہوں گے جو دجالی لشکروں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹیں گے اور ظلم و بربریت اور جبر اور جور جو انہوں نے برپا کیا ہوگا اس کا بدلہ لیں گے، وہ خوش نصیب ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اصابتان دو گروہ میری امت میں سے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے آتش دوزخ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ اصابتون یغزو الہند، ایک گروہ وہ ہے جو غزوہ ہند کرے گا، اصابتون تکون ما عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ کے ساتھ مل کے جہاد کرے گا۔ یہ امت کے افضل ترین شہداء میں شامل ہوں گے اور یہ دو خوش نصیب گروہ ہوں گے جو دجال کا مقابلہ کریں گے اور غزوہ ہند میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فتح دینی ہے، یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ اس امت کو غالب کرنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اپنے محبوب سے، وَوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ رسول حق کو اللہ نے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کر دیا۔ اسلام غالب ہو کے رہنا ہے انشاءاللہ، اور اسلام کے جھنڈے پوری دنیا کے اوپر لہرا رہے ہیں۔ اور یہ بات میں جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ بات کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا کہ کائنات پر ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جس پر میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے، ہر کوچے میں، ہر بازار میں، ہر گلی میں، ہر نگر میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر قلعے پہ، ہر ایئرپورٹ پہ، ہر جگہ پہ جھنڈے میرے حضور کے نام کے لہرا رہے ہیں اور حضور کی عظمتوں کے بلیرے لہرا رہے ہیں۔ اللہ نے اس دن کو غالب کرنا ہے، یہ اللہ کا محبوب کریم کے ساتھ وعدہ ہے۔ آج کے بازاروں میں حضور نے جو دکھ سہے، مکے کی گلیوں میں جو تکلیفیں سہی، جن اذیتوں سے گزرے، اجڑیاں ڈالی گئی، مصائب و آلام کا سامنا کیا، اللہ تعالیٰ محبوب کو یہ دن نصیب کرنے، بلکہ فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان، لَيَنزَلَنَّ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَم ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِی فَیَقُولُ یا محمد لَأَجِیبَنَّهُ۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور پھر میری قبر پہ آ کے مجھے سلام کریں۔ فرمایا میں قبر سے انہیں جواب دوں گا۔ سارا کام مکمل کر دینے کے بعد حضرت عیسیٰ حضور کی بات کرتے ہیں اور جا کے کہیں گے حضور میں نے کام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ میری قبر پہ آئیں گے اور مجھے یا محمد کہہ کے ندا دیں گے، لَأَجِیبَنَّهُ، تو میں ان کو قبر سے جواب دوں گا۔ تو اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے، یہ واضح لگا۔ اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے، اسلام نے سر بلند ہونا ہے۔ یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت شامیوں کی جو حالت ہے، فلسطینیوں کی دردناک صورتحال ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم کہ خون 100,000 جب سے ہوتی ہے سہار پیدا، کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سہار کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے۔ شہادتیں ہوتی ہیں، اذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا جو ہمارے حصے کا کام ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو درپیش ہے، وہ صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ بیان بازی کی حد تک اپنی قوموں کو، اپنے ملکوں کو، اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں کرتی ہے، ایک دو چار جو ہے وہ لوگوں کے علاوہ، ایک دو ممالک کے علاوہ کہہ دیتی ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے حکمران، اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی؟ کیا ان مظلوموں کے ساتھ ان کو آپ کھڑا پاتے ہیں؟ ان کی منطقیں اور ان کی دلیلیں سن لیجیے،
وہ کہتے ہیں ہم بے بس ہیں. آپ کے صدر کا بیان، اس نے کہا کہ ہم امت کمزور ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. شرم آنی چاہیے. سربراہ سلطنت کو ایسا بیان، اور ایسے ملک کے سربراہ کو جو ملک بنا ہی حضور کے نام پہ تھا، جو ملک بنا ہی دو قومی نظریے پہ تھا. یہ بات ذہن میں رکھے. قومیت کے نظریے پہ، قومیت یہود کے نظریے پہ بننے والا ملک دنیا کے اوپر اسرائیل ہے، اور قومیت اسلام کے نظریے پہ بننے والا ملک پاکستان ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا بھی اسرائیل کو قبول کر لے، پاکستان کو قبول نہیں کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارا اور ان کا نظریہ ہی متصادم ہے. یہ بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا سربراہ کہے کہ امت کمزور ہے، اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ جل شانہ ان مجبوروں کی مدد فرمائے اور ہمیں ایسی قیادت عطا فرمائے جس میں حمیت، جرأت اور غیرت کا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. تمہیں کیا ہو گیا ہے تم راہ خدا میں لڑتے کیوں نہیں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. کمزور بچے، خواتین اور مردوں کے لیے تم کیوں راہ خدا میں نہیں نکلتے؟ جن کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں، جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں، جو اذیتوں سے گزر رہے ہیں، تم ان کے لیے کیوں میدان میں نہیں نکل رہے؟ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا اس وقت فلسطین میں چراغاں ہوا تھا، گھر گھر میں جشن منایا گیا تھا کہ اب ہماری کانڈ خالی نہیں ہے، پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا. اور آج ہمارا ایٹم بم بھی خاموش، ہمارے میزائل بھی خاموش. 56-57 اسلامی ملک، ان کے پاس میسر وسائل، تیل کے ذخائر، ان کے سرمایے غیر ملکی بینکوں کے اندر پڑے سڑ رہے اور اپنے گھر میں آ گئے. 1969 کے اندر ایک یہودی نے جو آسٹریلیا کا رہنے والا تھا مسجد اقصی کو آگ لگا دی جو 3 گھنٹے تک بڑھتی رہی. اس وقت OIC واضح وجود میں آئی تھی اور اس کے بعد 2-4-10 رسمی کارروائیاں کرنے کے بعد، بیان ڈالنے کے بعد وہ اپنی پناہ گاہوں میں محفوظ رہتے ہیں. کیا ضرورت ہے ان کو تمہارے ان بیانات کی، تمہارے رسمی علاجوں کی، تمہارے رسمی اجلاسوں کی نہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ تو تنہا لڑ رہے ہیں، وہ تو پتھروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ان کے پاس آلات حرب و ضرب نہیں ہے، پھر بھی ڈٹے ہو اور وہ ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. آج نہیں تو کل اللہ کی نصرت، مدد ان کو نصیب ہوگی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہی اللہ کی نصرت اور اس کی مدد اور اعانت سے ممکن ہے. ورنہ پورا کفر ان کے ساتھ جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہے، صحیح کے ساتھ کھڑا ہے. اور 56-57 اسلامی ملک بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. اپنی بے بسی کا، جن کے پاس قوت نافذہ موجود ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں. دنیا کے اوپر اس وقت یہودیوں کی تعداد 1 کروڑ بھی نہیں بنتی اور 7 ارب کے نزدیک، 7 ارب کے پاس جو ہے وہ انسانی آبادی ہے. تو 700 انسانوں میں ایک یہودی ہے. 150-60 کروڑ مسلمان ہیں. تو دوسرے لفظوں میں اگر مسلمانوں کے مقابلے میں لے آئیں تو 160 مسلمانوں کے مقابلے میں صرف ایک یہودی ہے. اور اربوں میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں 100 آدمیوں کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ 5-7 یہودی رکھتے ہیں. لیکن انہوں نے 5-7 لوگوں نے جو ہے ناک پہ دم کر رکھا ہے. اور 1 ارب 50-60 کروڑ مسلمان، ان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی ہیں، خیر سے ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، ہمارے پاس افواج بھی 56-57 اسلامی ممالک کے پاس، تیل کے ذخائر بھی ہیں، سرمایہ بھی ہے. چلو عالمی طاقتوں کے مقابلے کے اندر وہ کچھ نہ صحیح،
لیکن اتنی بھی گئی گزری بات نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں. اور اصلوں کی قلت و کثرت ثانوی حیثیت رکھتی ہے جب ایمان کے جذبے اور غیرت آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میرا رب کہہ رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو ان کمزوروں کے لیے جو بچے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو ظلم اور جبر کا شکار ہو رہے ہیں اور زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں. ان کے حق میں تم کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ جو قومیں مظلوموں کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی تو ان قوموں کو پھر اس ظلم کا خود شکار ہونا پڑتا ہے. ایک ایک کر کے وہ سب کو مارنا چاہتے ہیں. جب ہمارے سابقہ حکمران نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا تو غالباً میں 8 خطبات جمعۃ المبارک اسی موضوع پہ بات کرتا رہا کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی نہیں ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی مثال آپس میں ان کی محبت، ان کے باہمی تراحم کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے. جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. یہ جغرافیائی لکیریں صرف انتظامی حد تک سمجھنی چاہیے. یہ ہمیں تقسیم نہیں کر سکتی جغرافیائی لکیریں. ہم امت واحدہ ہیں اور امت واحدہ کے تصور کو اجاگر کر کے ہی جو ہے وہ دشمن پر غلبہ پایا جا سکتا ہے. ہماری یگانگت، اتحاد، یہی تو توڑا گیا. سلطنت عثمانیہ ہم سب مسلمانوں کا خلیفہ ایک تھا. یورپی یونین جو ہے اس طرز پہ بنائی گئی. 27 ملک اکٹھے ہو گئے اور ہمارے حصے پکڑے کر دیے گئے. ایک بار چیخ چیخ کے رویا تھا دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بدھ قدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر اور مسلموں کی مسلم آزادی بھی دیکھ. چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی. ہمیں ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا. 56-57 جغرافیائی تقسیموں کے اندر ہمیں مبتلا کر دیا گیا اور ان لکیروں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے عرب، سب سے پہلے عجم، یہ تقسیمات ہمارے اندر جو ہے وہ پختہ تر کر دی گئی. اقبال نے کہا تھا یہ بت کے تلاشیدہ تہذیب نبی ہے. یہ بت ہے جو تلاشا گیا ہے. غارت کرے کاشانہ دین نبوی، اس سے دین نبوی کا کاشانہ گر جائے گا اگر اس بت کو تم نے پوجنا شروع کر دیا. تم ان جغرافیائی بنیادوں پہ قومیں نہیں بنتے ہو. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے. اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے. تو ہمارا دیس اسلام ہے. اس بنیاد پہ ہم چاہے کسی بھی خطہ زمین کے رہنے والے ہیں تو یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری اساس ہے. اسی اساس اور بنیاد پہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر فلسطین کے باسی کوئی غیر نہیں ہوں گے، وہ ہمارے وجود کا حصہ ہوں گے. انہیں تکلیف پہنچے گی تو ہم بے چین ہو جائیں گے. پھر یہ کہ ہم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ لیا، جس طرح کہ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہمیں تو اپنے مسائل بہت سارے، ہم تو آپ کا سب ٹکڑے. بات ٹھیکے کی نہیں ہے. ہمارے آقا نے ہمیں ایک امت بنایا ہے اور ہم ہندوؤں سے جدا ہی اسی بنیاد پہ ہوئے. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ہمیں ان کی اخلاقی مدد بھی کرنی ہے، ہم نے ان کی مالی مدد بھی کرنی ہے، ہم نے ان کی سفارتی مدد بھی کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کے جن کے پاس قوت نافذہ ہے وہ جہاد کا اعلان کریں. یہ چونچلے ہمیں نہ دکھائیں. یہ حکومتیں کہتی ہیں آپ احتجاج کر تو آج ہم یوم احتجاج مناتے ہیں تاکہ لوگ نعرے لگائیں، جوش ٹھنڈا ہو، حکومت کو کچھ نہ کہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ جہاد کا اعلان کریں. کبھی احتجاج کریں تو آپ کو غصہ لگتا ہے اور کبھی خود کہتے ہو کہ تم احتجاج کرو. عجیب تمہارے رنگ ہیں، عجیب تمہارے ڈھنگ ہے، عجیب تمہارا طرز ہے. تو یہ حکومت کے چونچلے ہوتے ہیں، یہ رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں. پھر تمہارے پاس قوت نافذہ موجود ہے، پوری قوم یکسو ہے. اور یہ بات بتاؤں کہ چند لوگوں کو، اور وہ بھی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، باقی شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک
پوری امت یہ چاہتی ہے کہ جہاد کا اعلان کیا جائے، لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری افواج موجود ہیں اور باقاعدہ 56-57 اسلامی ریاستیں موجود ہیں، اور ان کو چاہیے کہ مل کر کے مستقل راہ عمل تیار کریں۔ سلامتی کونسل کے پاس جا کے ہاتھ جوڑنے کے ایک اجلاس بلا لیجیے، پہلے وہ کہتے ہیں کل بلوائیں گے، پھر کینسل کر دیتے ہیں، پھر اگلے دن بلوائیں گے، کوئی قرارداد آتی ہے تو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، کس طرح ہوگا؟ آزمودن خطاس، جو آزمایا گیا ہو اس کو دوبارہ آزمانا سوائے غلطی کی اور کچھ نہیں ہوتا۔ آج سلامتی کونسل سے تمہیں بھیک مل سکتی ہے، وہ تو ہے ان کی لوٹی، اقوام متحدہ کس کی لوٹی ہے؟ ان کی لوٹی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو غالباً کہا تھا کہ مشرقی تیمور کا مسئلہ ہو تو چٹکیوں میں حل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں آزادی مانگنے والے عیسائی ہیں، اور کشمیر کا مسئلہ ہو تو کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ تو کیا یہ بات ہمارے حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آتی؟ تو سلامتی کونسل اقوام متحدہ ہمیں کیا دے گی؟ وہ تو استعمار کی وادی ہے، ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ امت کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہوگا، اور امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو راستہ جہاد کا دیا ہے اسی راستے پہ چلنا ہوگا۔ پھر دیکھنا کہ کس طرح کفر دب دبا کے بھاگتا ہے گھٹنوں کے بالا، مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر وہ غیرت پہ آ جائے، اس کی قوت، اس کی توانائی کا مقابلہ۔ تو یہ چونچلے آئیں کہ آپ جو ہے وہ یوم احتجاج بنا لیں، آج ریلیاں کر لیں، تاکہ جو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اداروں کے جوش و خروش میں نکل جائے، تو فوجی کا حکومت بھی ساتھ میں بھی شامل ہے، معاملہ پھر وہی کا وہی۔ کل ہم کہاں ہوں گے؟ کل سارے احتجاج کر کے ہم گھروں کو آ جائیں گے تو مسئلہ تو پھر وہی کا وہی کا ہوگا، تو پھر ہم کھڑے کہاں ہوں گے؟ تو اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات پر بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور آج کا عنوان اپنے دامن میں بہت ساری کشادگیاں رکھتا ہے اور بہت سارے پہلوؤں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو ہمیں ہمارے کرنے کے کام ہیں، جو قوت نافذہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں، اور اس میں ہماری عوام کی بھی آرزو ہے، اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہماری افواج کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ قدس کو حاصل کرنے کے لیے آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ انڈیا نے کشمیر کے اوپر قبضہ کر دیا تھا، تو اس وقت ہم بارڈر پہ گئے، تو آنکھوں میں آنسو اور سرخ آنکھیں، اور وجیح نوجوان آ کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے دعا کو اللہ میں شہادت عطا کرے، لیکن وہ بے بس سے کیا کر سکتے؟ چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ جن کے پاس قوت نافذہ ہے، حکومتیں ہیں جن کے پاس، وہ شرق میں ہوں یا غرب میں، ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو اس وقت اس دور کا تقاضا ہے۔ ان کو وہ چیزیں آتی ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو ایک تو جن کے پاس قوت نافذہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ وہ اعلان جہاد، سفارتی سطح پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں برابر نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا۔ جب آپ کے پاس طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، تو پھر آپ کی سفارتی بات بھی مانی جائے گی۔ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمت کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہنکارے بے بنیاد۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ تھے، ایک ان کا وصف تھا، لیکن دوسرے ہاتھ میں عصا بھی تھا۔ جہاد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس، انہیں پتا ہوگا ان کی بات سفارتی سطح پہ نہیں مانیں گی تو یہ راستہ ان کا کھلا ہوا ہے اور اس سے گریز نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی بات سفارتی سطح پہ مانیں گے، لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیخ چلا کے رو کے جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائیں گے، تو وہ آپ کی اشک شوئی بھی نہیں کریں گے، محض ایک رسم کے طور پہ کارروائیاں ہوں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، اس وقت وہاں بیچارے لوگ سسک رہے ہیں، ان کے پاس دوائیں موجود نہیں ہیں،
اور ان کے پاس غذائی قلت ہے، مکان ختم ہو گئے، 52,000 لوگ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 52,000 لوگ بے گھر ہو گئے اور کہیں اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے، یہ تو ان کی رپورٹ ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں آسودہ زندگی دی ہے تو ہم آدھی روٹی کھا لیں اور آدھی روٹی ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ کے پاس جو میسر ذرائع ہوں ان کے ذریعے سے آپ ان کی مدد کر سکیں۔ الحمدللہ ہم نے ادارۃ المصطفیٰ کے تحت وہاں کام کا آغاز کیا ہے۔ اگر کوئی ہمارے پہ اعتماد کرنا چاہے تو ہم بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج سے وہاں غزہ کے اندر اللہ کی توفیق سے کام کا آغاز ہو گیا ہے، ان کی مدد کے لیے، ان کی اس طرح کی نصرت اور اعانت کے لیے۔ باقی مختلف ذرائع ہیں، ان ذرائع کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ جہاں باوسوق ذرائع ہوں، آپ کو اطمینان ہو جہاں، ہم تو بالکل ابھی نئے جو ہے وہ اس میدان کے اندر آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ ارادہ کیا ہے پہلے بھی اللہ کے فضل سے 4-5 سال سے سیریا کے مظلوم لوگوں کی مدد کے لیے وہاں میدان عمل میں اپنی استطاعت کے مطابق موجود ہیں۔ تو ہم یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے پاک بازار میں مختلف جگہوں پہ ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ تھوڑی سی توفیق، کچھ بھی نہیں کر سکے، ایک پہاڑوں کی ضرورت ہے، اور ہم ایک غذائی ادارے کے برابر اپنے حصے کو شامل کر رہے ہیں، اور وہاں بھی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، جتنا بھی کر لیں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر۔ ہم اپنے حصے کا کام انشاءاللہ اس کا آغاز کر دیا ہے، یہ ہمارا کرنے کا کام ہے، اور پوری دنیا کے اوپر بسنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، بالخصوص جو پاکستان کے علاوہ دیگر بلاد اسلامیہ میں بستے ہیں، حتیٰ کہ جو یورپ میں، امریکہ میں مسلمان بستے ہیں، ان کے لیے وہاں پہنچنا آسان ہوتا ہے، تو وہ مختلف مواقع پہ وہاں سفر کر کے جائیں، مسجد اقصیٰ میں جائیں، حالات بہتر ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو مل کر کے ان کی مدد کریں، ان کی مالی اعانت کریں تاکہ وہ کھڑے ہوں۔ ان کی مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کا احرام مسجد اقصیٰ سے باندھا یا عمرے کا احرام مسجد اقصیٰ سے باندھا، اللہ اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو مغرب سے آنے والے لوگ، یورپ میں دیگر بلاد اسلامیہ اور دیگر جو ہے وہ ممالک سے آنے والے لوگ وہاں سے احرام بند کر کے جائیں، اور حالات بہتر ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو ڈھونڈ ان لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ کھڑے ہوں اپنے پاؤں کے اوپر، اور وہ مزاحمت کی جو تحریک ہے وہ جاری رہے۔ باقی پاکستان کے لوگ مختلف ذرائع کے ساتھ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور دیگر بلاد اسلامیہ کے لوگ، تو یہ کام کرنے کا ہے، ہمیں جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر جو ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ بہرحال اس دور کے اندر مؤثر ہیں، اور ان کے ظلم کو، جبر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے، اور اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کے جو ظلم سامنے آئے، اس لیے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ پہلے ہوتا تھا لیکن ان کا اپنا میڈیا تھا، میڈیا پہ قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا، لیکن اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، کس طرح وہ شہیدوں پہ اعزاز اور فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن حضور کے سامنے پیش ہوں گے کہ ہم شہید کے باپ بن گئے، کس طرح وہ اپنے جذبوں کے ساتھ آگے کالی پتھر لے کر ہاتھوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم سامنے آ رہی ہیں، تو ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہوں، جو بھی ذرائع ہوں، ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز کو پوری دنیا کے اوپر پہنچائیں، یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں ہر صورت کے اندر کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمیں ہمارے کرنے کا ایک اور کام جو کہ ہم مدد کر سکتے ہیں، ان کی مصنوعات کا